MBA کی ڈگری رکھنے والے محمد سعید ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کام کرتے تھے، مگر اب اسلام آباد کی سڑکوں پر بائکیاں چلا رہے ہیں۔ بزنس تھا میرا، لیکن وہ کرونا کی وجہ سے کچھ اور معاشی حالات کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ پہلے MBA کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد آپ نے بینکس میں کام کیا اور آج آپ اسلام آباد میں بائکیں چلا رہے ہیں، یہ سب کیسے ہو گئے؟ بیسیکلی پاکستان میں کسی چیز کی بھی اس وقت تو بالکل ویلیو نہیں ہے نا۔ پہلے تو تھی جب تھوڑا بہت حالات ٹھیک تھے، لیکن اب جو ہے وہ بالکل ویلیو نہیں ہے۔ تو میں نے MBA کیا مارکیٹنگ میں جس یونیورسٹی سے، جاب کی HBL میں بھی کی ہے، اور ایک دو مسترد ادارے ہیں، ایمریٹس فارما میں بھی جاب کی ہے، اور اس کے علاوہ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ کام کیا 3 سال میں نے پنجاب کا صدر جو ہے نا ان کے ساتھ ایز اے کام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے نیشنل اسمبلی کا الیکٹ کیا ہے NA 84 فیصل آباد سے۔ تو یہ ساری چیزیں محنت تھی میری بھی، کچھ دوستوں کی بھی، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ساری اچیومنٹ کے بعد بھی اس وقت جو معاشی صورتحال ہے، اس وقت بہت گمبھیر صورت اختیار کر گئی ہے۔ تو یہ جو اس وقت گھر چلانے یا اپنا بچے جو ہے وہ ان کی تربیت کرنا بہت مشکل ہے اس وقت کے دور میں۔ تو میں ٹاپ لیول پہ رہا ہوں۔ میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے کے بعد، جب 2013 کا الیکشن جیت گئے تھے میاں نواز شریف صاحب، میں نے ان کے ساتھ میرے ساتھ اور ان کی پارٹی کا بندہ تھا، اور ہم دونوں میاں صاحب سے ملاقات بھی کی ہے۔ تو معاشی حالات کی طرف جاتا ہوں۔ معاشی حالات اس وقت بہت گمبھیر صورتحال اختیار کر گئے ہیں۔ یہ کیسے ہو گئے معاشی حالات؟ آپ نے بتایا کہ آپ الیکشن بھی لڑ چکے ہیں، الیکشن پہ تو خاصا خرچہ آتا ہے، پیسے لگتے ہیں، تو کیسے ہو گئے یہ؟ آپ بائکیں چلانے پہ مجبور ہو گئے ہیں آپ؟ بیسیکلی میں بزنس کر رہا تھا، بڑا اچھا بزنس پہ ارننگ کافی تھی۔ تو خیر میں اتنے پیسے تو نہیں میں نے الیکشن میں لگائے جتنے دوسرے کینڈیڈیٹس لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی میں اچھا خاصا خرچہ کیا ہے۔ تو بزنس تھا میرا، لیکن وہ کرونا کی وجہ سے کچھ اور جو معاشی حالات کی وجہ سے تباہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے پھر میں جو اس پوزیشن پر اس وقت جو موجود ہوں نا، بڑی مشکل سے اسٹرگل کر رہا ہوں۔ آپ نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ بھی 2-3 سال کام کیا، اس کی کیا کہانی ہے؟ کیا کام کرتے تھے آپ؟ میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ، جب انہوں نے پولیٹکس کی بنیاد رکھی، اپنی پارٹی انہوں نے بنائی، میں ان کے ساتھ بانیوں میں سے تھا۔ تو میں ان کا مطلب بیٹا مجھے کہتے تھے، بہت زیادہ تعلق تھا، کافی دفعہ ان کے ساتھ ڈنر کیا، کافی دفعہ ان کے ساتھ جو لنچ کیا۔ تو بڑے مشفق والد کی طرح تھے، باپ کی طرح تھے۔ ویسے تو وہ پوری قوم کے باپ تھے، تو پوری قوم کے وہ ایک باپ کی حیثیت رکھتے تھے، شفقت تھی ان کے، لیکن ہمارے ساتھ کچھ خصوصی شفقت کرتے تھے۔ تو پولیٹکس کے والد سے ان سے کام کیا، اور جو کوئی کام مزید انہوں نے جو بھی کہا وہ انشاءاللہ وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش کی میں نے۔ کون سے بینک میں کام کرتے رہے ہیں؟ کیا جاب تھی آپ کی؟ میں نے HBL میں جاب کی ہے 2 سال، اور اس کے علاوہ ایک فرم تھی ایمریٹس فارما کراچی کی ہے، وہاں پہ بھی میں نے جو ہے وہ اچھی خاصی سیلری کے ساتھ کام کیا۔ کتنی تنخواہ دے رہے تھے آپ کو؟ سیلری کیا تھی آپ؟ اس وقت تھی 2015 میں، 15-16 کی بات ہے، اس وقت میری 37,000 تھی۔ 37,000 لے رہے تھے، پھر آپ اچانک اب بائکیں چلا رہے ہیں، کتنا بائکیں سے کتنا کما رہے ہیں؟ باقی سے تو یار کوئی 0.30-33 تقریباً یہ پڑتا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے آپ بینک میں جاب کرتے تھے، لاکھوں کما رہے تھے، اب آپ بائکیں چلا رہے ہیں، اس زندگی کے میرے زندگی میں کیا ڈفرینس ہے؟ بیسیکلی جاب میں نہیں لاکھوں کمایا جاتا، یا وہ صرف یہ کہانی ہوتی ہے۔ جاب جو ہے نا، وہ جاب میں صرف آپ کی سیلری ہوتی ہے۔ بیسیکلی میں بزنس کرنے لگ گیا تھا، بزنس میں میں نے لاکھوں کمائے ہیں، بلکہ کروڑوں کمائے ہیں۔ تو بزنس پھر جب تباہ ہوا تو وہ پھر سب کچھ تباہ ہو گیا۔ جاب چھوڑنے کی وجہ کیا تھی؟ بینک سے آپ چھوڑ کے بزنس میں آ گئے؟ جی، بینک چھوڑنے کے بعد میں پھر بزنس میں چلا گیا، اور بزنس کیا۔ کرونا یا کچھ اور وجوہات کی وجہ سے وہ جو ہے نا وہ سارا لاس پہ چلا گیا۔ تو اب کتنے عرصے سے بائکیں چلا رہے ہیں؟ میں تقریباً 1.5 سے 2 سال ہو گئے مجھے۔ تو اسلام آباد میں چلا رہے ہیں؟ اسلام آباد میں۔ تو اب فیملی بھی ادھر شفٹ کر لی ہے یا ادھر فیصل آباد؟ میری فیملی اب شفٹ ہو گئی ہے،
4 سے 5 مہینے ہو گئے ہیں. فیملی میں نے ادھر اسلام آباد میں شفٹ کی ہے, تو بہت مشکل سے جو ہے وہ گزارا ہو رہا ہے. فیملی ممبر کتنے ہیں, بچے بچیاں کتنی ہیں؟ میرے 4 بیٹیاں 1 بیٹا ہے, 5 بچے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں, پڑھنے؟ جس اسکول میں جاتے ہیں. ان کی فیسیں بھی ہوں گی, ان کے بعد اخراجات بھی ہیں, تو کیسے مینیج کر رہے ہیں؟ بہت مشکل سے, یہ نہ پوچھیں تو بہتر ہے, کیونکہ یہ اخراجات ان کے پورے کرنا پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ پاک کوئی اس طرح کا کوئی وسیلہ بنا دے تو بڑی اچھی بات ہوگی, ادروائز تو یہ تقریباً سٹک آف ہو گیا ہے. آپ نے MBA کی ڈگری حاصل کی ہے, کوئی سرکاری نوکری کی طرف توجہ نہیں دی, کوئی نوکری کی تلاش نہیں کی؟ جی میں نے بہت کوشش کی بھی ہے, کامیاب ہو لیکن نہیں ہو سکا. پہلے یہ کیونکہ اب تو جو ایج ہے وہ 40 ہو گئی ہے, اس سے پہلے کی بات ہے, میں کوشش کی تھی لیکن نہیں ہو سکی. مجھے یہ بتائیں کتنے گھنٹے بائکیں چلاتے ہیں آپ اسلام آباد میں؟ میں تقریباً 12 گھنٹے 10 سے 12 گھنٹے. صبح کتنے بجے نکلتے ہیں, اور پھر ساری روٹین ذرا شیئر کیجیے گا کہ آپ جب بائکیں چلا رہے ہیں تو کون کون سے سیکٹرز میں اسلام آباد کی بائکیں چلاتی ہیں؟ میں صبح نکلتا ہوں 7 بجے نکلتا ہوں, اور تقریباً 2 بجے تک میں چلاتا ہوں. 2 بجے کے بعد پھر میں 2 گھنٹے ریسٹ کرتا ہوں. 4 بجے کے بعد پھر رات کو تقریباً 8-9 بجے تک چلاتا ہوں. تو اسلام آباد کے سارے ہی سیکٹرز میں جانتا ہوں. اسلام آباد کی ہر گلی محلہ, مطلب ہر سٹریٹ کو جانتا ہوں. ہر سیکٹر کے جو 4 زون بنے ہوتے ہیں ان سب کو, مطلب ہر چیز کا پتہ چل گیا ہے. ڈیلی کی کتنی رائڈز اٹھا لیتے ہیں آپ؟ رائڈس کے حوالے سے یار بہت جو ہے نا, اس سے پہلے میں آن لائن کام نہیں کرتا, میں صرف آف لائن ہی چلا رہا ہوں. رائڈس ہو جاتی ہیں 4, 5, 6, کبھی 10 بھی ہو جاتی ہیں, لیکن اس سے زیادہ نہیں ہوتی. بہت شکریہ. بالکل ناظرین, یہ تھے فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے محمد سعید, جن کی آپ نے باتیں بھی سنی. MBA کی ڈگری کرنے کے بعد یہ ماہانہ بزنس بھی کیا ہے, انہوں نے لاکھوں کما رہے تھے, لیکن پھر اچانک مہنگائی, بے روزگاری کی وجہ سے اور مجبوریوں کے باعث آج یہ اسلام آباد کی سڑکوں میں بائکیں چلانے پر مجبور ہیں, اور بائکیں چلا کے اپنی فیملی کا گزر بسر کر رہے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امیر حمزہ کو اجازت دیجیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.